سوال، ہم کام کب شروع کریں گے؟ متى نبدأ الشغل؟ When will we start work؟ متى کا مطلب کب ہوتا ہے، نبدأ یعنی کہ ہم شروع کریں، الشغل کام کو کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں، یہاں پر احنا کا استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ اس کا ٹرانسلیشن ہم سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ احنا کے لیے جو ہے یہاں پر نون لگایا گیا ہے، نبدأ یعنی کہ ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے مکمل جملہ بنے گا متى نبدأ الشغل، یعنی کہ ہم کام کب شروع کریں گے۔ اور اس کا جواب ہے ہم 7 بجے شروع کریں گے۔ نبدأ الساعة 7، نبدأ الساعة 7، we will start at 7 o'clock۔ اور یہاں پر بھی احنا کا استعمال نہیں کیا گیا، وہاں پر نون ہے، نبدأ یعنی کہ ہم شروع کریں گے۔ ساعہ جو ہے وقت کو بولتے ہیں یا بجے کو بولتے ہیں، اور 7 کے ساتھ آپ کوئی بھی وقت لگا سکتے ہیں جو آپ مناسب سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بنے گا نبدأ الساعة 7، یعنی کہ ہم 7 بجے شروع کریں گے۔ سوال، آج ہم کہاں جائیں گے؟ وين نروح اليوم؟ وين نروح اليوم؟ Where are we going today؟ وین کا مطلب کہاں ہوتا ہے، اور نروح یہاں پر بھی نون کا استعمال کیا گیا ہے ہم کے لیے، یعنی کہ ہم جائیں گے، ہم جائیں گے، اور اليوم کا مطلب یعنی کہ آج۔ وین نروح اليوم، آج ہم کہاں جائیں گے؟ جواب، ہم نئی جگہ جا رہے ہیں۔ نروح للموقع جدید، نروح للموقع جدید، we are going to the new site۔ نروح کا مطلب یعنی کہ ہم جا رہے ہیں، للموقع یعنی کہ یہ لوکیشن یا جگہ کو کہا جاتا ہے، اور جدید کا تو مطلب پتہ ہی ہے، یعنی کہ نیو، نیا۔ نروح للموقع جدید، ہم نئی جگہ جا رہے ہیں۔ سوال، ناشتہ ہونے میں کتنا وقت باقی ہے؟ کم باقی علی الفطور، کم باقی علی الفطور، ہاؤ مچ ٹائم از لیفٹ فور بریک فاسٹ۔ کم کا مطلب کتنا ہوتا ہے، باقی کا مطلب باقی ہوتا ہے، اور علی الفطور یعنی کہ ناشتے میں، ٹھیک ہے؟ ناشتے میں علی الفطور، یعنی کہ کم باقی علی الفطور، ناشتے میں کتنا وقت باقی ہے۔ جواب، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ باقی نص ساعہ، باقی نص ساعہ، ہاف این آور از لیفٹ۔ باقی کا مطلب باقی ہوتا ہے، نص آدھے کو بولتے ہیں، اور ساعہ گھنٹہ، یعنی کہ باقی نص ساعہ، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ سوال، کیا تمہارا کام ختم ہو گیا؟ خلصت شغلک، خلصت شغلک، ڈیڈ یو فنش یور ورک؟ خلصت کا مطلب یعنی کہ ختم ہو گیا، اور شغل کام کو کہتے ہیں۔ یہاں پر تمہارا کے لیے جو ہے آخر میں کاف لگایا گیا ہے، شغلک، شغلک یعنی کہ تمہارا کام، اور یہ آپ نے سوالیہ ٹون میں بولنا ہے، خلصت شغلک، یعنی کہ اس طرح سے پتہ لگے کہ آپ نے ایک سوال کیا ہے۔ اور اس کا جواب ہے ابھی تھوڑا باقی ہے، لسه باقی شوئی، لسه باقی شوئی، still a little left۔ لسه کا مطلب ابھی ہوتا ہے، باقی کا مطلب باقی ہوتا ہے، اور شوئی کا مطلب تھوڑا ہوتا ہے۔ لسه باقی شوئی، ابھی تھوڑا باقی ہے۔ سوال، آج ہم کب نکلیں گے؟ متى نطلع اليوم؟ متى نطلع اليوم؟ When will we leave today؟
متا کا مطلب ہوتا ہے کب، نطلع کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ نون کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ ہم نکلیں گے، اور الیوم کا مطلب آج ہے۔ متا نطلع الیوم یعنی کہ آج ہم کب نکلیں گے۔ جواب، عصر کے بعد، بعد العصر، بعد العصر، آفٹر عصر پریئر۔ بعد کا مطلب بعد ہوتا ہے، اور عصر یعنی کہ عصر کا وقت، ٹھیک ہے۔ سوال، مینیجر کہاں ہے؟ المدیر وینو، المدیر وینو، ویئر از دا مینیجر۔ مدیر جو ہے عربی میں مینیجر کو کہا جاتا ہے۔ وینو یہاں پر دیکھ لیں کہ کسی کے بارے میں جب آپ کہیں گے تو وینو کہیں گے، ٹھیک ہے نا، وین نہیں کہیں گے، وینو آخر میں جو ہاں ہے یہ لازمی لگانا ہے، ایک آنکھ والا۔ وینو یعنی کہ وہ کہاں ہے، مینیجر کہاں ہے، مدیر کہاں ہے۔ وہ آفس گیا ہے، راح المکتب، ہی وینٹ ٹو دا آفس۔ راح کا مطلب یعنی کہ چلا گیا ہے، کوئی چیز ہو چکی ہے، اس کے لیے بولیں گے راح، اور المکتب جو ہے آفس کو کہا جاتا ہے۔ راح المکتب، وہ آفس گیا ہے۔ سوال، ابھی کیا کام کریں؟ وش نشتغل الحین، واٹ شوڈ وی ورک آن ناؤ۔ وش کا مطلب ہوتا ہے کیا، نشتغل یہاں پر بھی دیکھیں نون کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ ہم کام کریں گے، ٹھیک ہے، ہم کام کریں، یعنی کہ الحین، اور یہ سوالیہ ٹون میں پوچھا جائے گا، وش نشتغل الحین، یعنی کہ ابھی کیا کام کریں۔ سامان ترتیب دیتے ہیں، نرتب البضاعہ، وی ارینج دا گوڈس۔ نرتب کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا، سیٹنگ کرنا، ارینج کرنا، اور بضاعہ یعنی کہ سامان۔ ویسے عربک میں سامان کو سامان بھی بولتے ہیں، اغراض بھی بولتے ہیں، اور بضاعہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی جگہوں پر بضاعہ بھی کہا جاتا ہے۔ بضاعہ یعنی کہ سامان، نرتب البضاعہ یعنی کہ سامان ترتیب دیتے ہیں۔ سوال، کیا تمہارے پاس زیادہ کام ہے؟ عندک شغل زائد، ڈو یو ہیو ایکسٹرا ورک۔ عندک کا مطلب یعنی کہ تمہارے پاس، یہ یہاں پر دیکھ لیں کہ انتا نہیں لگایا گیا، ان تم نہیں لگایا گیا۔ عندک یعنی کہ آخر میں جو کاف ہے یہ تمہارے سے مراد ہے، عندک یعنی کہ تمہارے پاس، اور شغل کام کو کہتے ہیں زائد، زائد کا مطلب یعنی کہ زیادہ۔ عندک شغل زائد، کیا تمہارے پاس زیادہ کام ہے؟ جواب، ہاں میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ ای عندی کثیر، یس آئی ہیو آ لوٹ۔ ای کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جی ہاں، اور عندی یعنی کہ میرے پاس۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ آنا نہیں لگایا گیا، میرے پاس کے لیے یا لگایا گیا آخر میں، عندی یعنی کہ میرے پاس، اور کثیر کا مطلب زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زائد بھی کہہ سکتے ہیں، کثیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ای عندی کثیر یعنی کہ ہاں میرے پاس زیادہ ہے۔ سوال، تم لیٹ کیوں آئے؟ لیش تأخرت، وائی آر یو لیٹ۔ لیش کا مطلب ہوتا ہے کیا، تأخرت یعنی کہ تم لیٹ آئے۔ تأخرت یہاں پر ایجی تیجی میجی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تأخرت کے اندر ہی کریشن ہے کہ آنے کی۔ تم لیٹ کیوں آئے، لیش تأخرت، اور یہاں پر تم کے لیے تا لگایا گیا ہے، تأخرت تم لیٹ آئے، تم لیٹ آئے، ٹھیک ہے، لیش تأخرت تم لیٹ آئے۔ اکثر ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں کہ انتا ایجی تاخر، یہ غلط ہو جائے گا۔ جب آپ انت لیش تأخرت بولیں گے تو اس میں وہ آ جاتا ہے کہ تم کیوں لیٹ آئے، ٹھیک ہے۔ جواب، کان زحمہ فی الطریق، کان زحمہ
فی الطریق یعنی کہ راستے میں رش تھا. سوال: اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ من مسئول عن the شیء. Who is responsible for this؟ من کا مطلب یعنی کہ کون، المسئول یعنی کہ ذمہ دار responsible، عن the یعنی کہ اس کے بارے میں، اور الشیء کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اس چیز کے بارے میں. من مسئول عن the الشیء یعنی کہ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے. Who is the responsible؟ مینیجر ذمہ دار ہے، المسئول مدیر. المسئول المدیر، دی مینیجر از ریسپونسبل. المسئول ذمہ دار کو کہتے ہیں، المدیر مینیجر کو. المسئول المدیر، مینیجر ذمہ دار ہے.